بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزمان كيوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تعریف و توصیف۔ بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایک نئے سال کی آغاز میں قدم رکھنے کی توفیق دی، زندگی دی، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس ماہ محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت اور مرتبت کو
بیان فرمایا تاکہ ہم ماہ محرم الحرام کی جو اہمیت اور فضیلت ہے ان فضیلتوں کو سمیٹ سکیں۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماہ محرم الحرام کی آج 5 تاریخ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت و مرتبت کی دولت بے بہا معمور و معطر ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس ماہ محرم الحرام کی اہمیت کئی طرح کے بیان ہوئے ہیں۔ اس ماہ محرم الحرام کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ادب و احترام کا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اور محرم کے علاوہ اور جو 3 مہینے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، جنگ و جدال نہ کیا جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ جتنی پرانی انسانی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی لڑائی جھگڑا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے نزدیک کتاب اللہ میں یعنی لوح محفوظ میں 12 ہیں، اور یہ اسی دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے مہینے ہیں۔ جو 12 مہینے ہیں سال کے، تو 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں، ان حرمت و ادب کے مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ گناہوں سے بالخصوص حرمت والے مہینے میں بچا کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنے پہلی ہی حالت پر آ چکا ہے، یعنی مشرکین مکہ نے مہینے کو یہاں ادھر ادھر کر دیا تھا، الٹ پھیر کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ پھر اپنی اصلی اور حالت پر آ چکی ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں۔ 3 متوالیات، 4 میں سے 3 تو پے در پہ مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ 2 حرمت والا مہینہ گزر گیا ہے، اب ہم تیسرے لگاتار جو مسلسل ہے وہ محرم کے مہینے میں ابھی ہم ہیں۔ اور فرمایا کہ 4 رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور فرمایا کہ ان مہینوں کا ادب و احترام کیا کرو۔
ادب و احترام کرو، ان کی حرمت کی پامالی مت کیا کرو، اپنے جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آج نام نہاد مسلمان نت نئی بدعات و خرافات ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ ڈھول تاشے سے اس مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے، بڑی بے صبری سے 10 محرم الحرام کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو خوب چراغاں کر سکیں، قمقمے اور مختلف لائٹ سے جگمگا سکیں، بدعات و خرافات علل اعلان کر سکیں۔ جو مہینہ حرمت و ادب کا مہینہ تھا، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی حرمت کا خیال رکھو، ان کی ادب و احترام کو پامال مت کیا کرو، آج الٹا اور اس کے برعکس ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوئی ہوا، اور کون ایسا مسلمان ہے جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ ہو؟ اگر کسی کو حضرت حسین سے محبت نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کہتے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے تھے، اور ان کے بارے میں بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی ہے۔ لیکن آپ یہ بات جان لے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تب سے ہی یہ مہینہ حرمت و ادب کا مہینہ ہے، عزت و احترام کا مہینہ ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، وہ تو خوش نصیب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ مہینہ حرمت و ادب کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں اس مہینے کے ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ماہ محرم الحرام کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یہ نئے سال کا آغاز ہوا ہے۔ اب نئے سال کے آغاز میں خوشی اور ایک دوسرے کو مبارک اور سلامت کی دعائیں دینا ایک فطری چیز ہے، چنانچہ اس ماہ محرم الحرام کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے، اور وہ اس طرح کہ آپ نئے سال کی پلاننگ کیجئے، جس طرح ہر ادارہ، کمپنیاں اور انجمنیں سال کے اختتام پر حساب و کتاب کرتے ہیں، کتنا فائدہ ہوا کمپنی کو، کتنا نقصان ہوا، ادارہ کا حال کیا ہے، پھر کمیوں، کوتاہی اور ان کی ترقی کے لیے مختلف ایجنڈا، ہدف اور لائے عمل تیار کیے جاتے ہیں کہ کمی کہاں آئی، ہماری کمپنی اور ترقی کے راہ پر کیسے جا سکتا ہے، ہمارے جو ادارے ہیں
ان میں ترقی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ہر سال ہر تاجر، ہر کاروباری، ہر شخص ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح نئے سال کے آغاز پر ہمیں بھی پلاننگ کرنی چاہیے اور عزم یہ ہونی چاہیے کہ گزشتہ سال عبادتوں میں بہت کمی رہی، نماز سے میں دور رہا، اب اس سال ان چیزوں کو دور کروں گا، زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی کروں گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ ایک وقت کی نماز بھی فوت نہ ہو پائیں، صف اول تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ جمعہ کے دن 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں قدم رکھوں گا۔ یہ عزم ہو کہ اس سال بڑی کوتاہی کی، لیکن اس سال کوتاہی نہیں کروں گا، یہ عزم ہونی چاہیے کہ حقوق العباد میں گزشتہ سال بہت غفلت برتا، لیکن اس سال غفلت نہیں برتوں گا۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، اپنے والدین اور دیگر تمام لوگوں کا حق ادا کروں گا، کسی سے بے ادبی سے پیش نہیں آؤں گا، کسی کی چغلی غیبت نہیں کروں گا، کسی سے منہ نہیں موڑوں گا، کسی کے سامنے اکڑ نہیں دکھاؤں گا، بالکل سیدھا سادہ اور ایک باوقار اور شریف بن کر زندگی گزاروں گا۔ یہ عزم ہو کہ گزشتہ سال اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتا رہا، اس سال اس پر غور و فکر کروں گا۔ گزشتہ سال جو بھی ہم نے برائی کی تھی، جو بھی کمی تھی، اس سال ایک ایک کر کے ان کمیوں کو پورا کروں گا۔ یہ پلاننگ ہونی چاہیے میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہر نیا سال ہمیں اپنی موت سے قریب کرتا ہے۔ 1445 ہجری ختم، 1446 ہجری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ 1445 ہجری میں کتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو ہمارے ساتھ دنیا کے اندر تھے آج نہیں ہیں، آج ہم ہیں۔ محرم کا مہینے کا آغاز تو ہم نے کیا ہے، اب 1447 ہجری کا آغاز کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو انسان کی زندگی گزرتی ہے وہ اپنے موت سے قریب ہوتے جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، زندگی ایک بار اللہ نے دی ہے، ایک زندگی، دوبارہ زندگی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ چلو یہ زندگی انجوائے کریں، جیسے چاہے ویسے گزار لیں، نیکسٹ جب لائف ملے گی، زندگی ملے گی، اس میں خوب عبادت بندگی کروں گا۔ ایک چانس، ایک موقع اللہ دیا ہے۔ اے شمع تیری عمر تبھی ہے، ایک رات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ ایک بار اللہ نے زندگی دی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ وہ روٹی کسی پرندوں اور جانور کو نہیں کھلائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک بوتل پانی ہو اور آپ کو صحرا و بیاباں عبور کرنا ہو، آپ اس پانی سے منہ نہیں دھوئیں گے۔ موبائل کی بیٹری لو، سفر کر رہے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں، آپ یوٹیوب، فیس بک، واٹس اپ نہیں کھولتے کیونکہ میرے موبائل کی چارج بہت کم ہے۔ اسی طرح یہ زندگی بھی اللہ نے ایک ہی بار دی ہے، پھر اسی زندگی سے ہمیں اپنی آخرت کمانی ہے، آخرت بنانی ہے، تو پھر اسے اس طرح کیوں آپ برباد کر رہے ہو؟ دنیاوی معاملے میں آپ کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نئے سال کے آغاز میں ایک ہمارا پلاننگ ہونی چاہیے۔
عبادتوں میں کسی قسم کی کوتاہی کمی نہیں ہوگا، اور اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح جب آپ کرنے جائیں گے تو آپ کو 2-4 باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پہلی چیز جسے کہتے ہیں مشارطہ، دوسری چیز جسے کہتے ہیں مراقبہ، تیسری چیز جسے کہتے ہیں محاسبہ۔ محاسبہ سے پہلے آپ کو 2 کام کرنا پڑے گا۔ مشارطہ کہ آپ کو اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانی ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ ہر صبح آپ اپنے نفس سے شرط لگائیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اپنے آپ سے آپ شرط لگائیے کہ آج دن بھر میں گناہ نہیں کروں گا، کوئی ایسا کام ہی نہیں کروں گا جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے۔ یہ مشارطہ آپ اپنے نفس سے کیجیے۔ اس کے بعد مراقبہ کہ آپ دیکھیں کہ آیا کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا۔ پھر اپنے نفس کی نگرانی کیجیے، اپنے آپ کی نگہبانی کیجیے، اپنے آپ کا مراقبہ کیجیے۔ جب یہ 2 کام کر لیں گے پھر آپ اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا حساب کیجیے کہ آیا میری برائی زیادہ ہے، میری گناہ زیادہ ہے یا میری نیکیاں زیادہ ہیں۔ آپ کیجیے۔ آپ جب رات کو سونے جاتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، سوچئے کہ آج دن بھر میں آپ نے کیا کیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کیا کیا۔ فجر کی نماز سے مسلمانوں کا دن شروع ہوتا ہے اور عشاء کی نماز پر ختم ہوتا ہے۔ ہر دن ایسا نہیں کہ ایک دن آپ نے نماز پڑھ لی دوسرے دن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، آپ نے نماز کی پابندی کی، آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ جو جسم اللہ نے آپ کو دی ہے، جسے بڑے سنوار کر رکھ رہے ہیں، نوجوان طبقہ زیادہ فکر مند ہے اپنے جسم کی، جم جوائن کیے ہوئے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے، آپ اپنی صحت کا خیال کیجئے۔ لیکن میرے بھائیو، صحت کا خیال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے جسم میں کوئی کسی قسم کی کمزوری نہ آ جائے۔ وہی جسم کو آپ آگ میں کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ جب ہاتھ پاؤں جلیں گے، پیٹ جلیں گے، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ معمولی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، معمولی ٹھنڈی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈر کہ کب پیدا ہوگا؟ اپنے نفس کا محاسبہ آپ کب کریں گے؟ اور یہ مت سمجھیے کہ ابھی زندگی بہت لمبی ہے، اللہ نے 1446 ہجری دکھا دیا، اب 47 دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا اصلاح کیجیے، اپنے آپ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں۔ اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نئے سال کی آغاز میں پلاننگ کیجئے کہ گزشتہ سال جو ہوا سو ہوا، معافی مانگیے، اور معافی مانگنے کا بہترین صورت، گناہوں کی بخشش کروانے کا بہترین ذریعہ میرے بھائیو اسی مہینے میں ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے کا جو روزہ ہے وہ روزہ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا
युकफ्फिरु السنة الماضية، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ جو اس مہینے کا سرتاج دن ہے، عاشورہ کا دن، بڑا کمال کا دن ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے، آپ بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ آئے تو مدینے کے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا تو یہودیوں نے جواب دیا کہ عاشورہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور ان کے لشکروں سے نجات دی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم موسیٰ کے زیادہ قریبی حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور یہودیوں کی مخالفت کے طور پر فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں باحیات رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ چلے گئے تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ کب تک زندگی ہے؟ آپ اپنی مرضی کے جی سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کہا ہوں، آپ اپنے بال کو جو ہے گنجا ہونے سے بچا نہیں پا رہے ہو، معمولی بال بچا نہیں پا رہے ہو، اپنے داڑھی اور اپنے بال کو سفید ہونے سے بچا نہیں پا رہے ہو، وہ الگ بات ہے۔ آپ وہ کالا خداب لگا رہے ہو، ایک ہفتہ کالا خداب لگا کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وہ شیشہ خود کہے گا بوڑھے ہو چکے ہو، موت کے قریب پہنچ رہے ہو، ایک ہفتہ چھوڑ دیجئے، وہ خود گواہی دے گا۔ وہ جب یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنی موت کو کیسے روک سکیں گے؟ ملک الموت کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا 10 محرم کے ساتھ ساتھ، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ لیکن آپ نہیں رہے، ہمارا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم آئندہ سال تک زندہ رہیں۔ کوئی کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگ رہا ہے ہم کر لیے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی ہی سال جینا ہے۔ کتنے سال جئیں گے؟ 80 90 100، اس سے تو زیادہ نہیں۔ ایسا وقت آئے گا جب اپنے ساتھیوں کو دنیا کے اندر دیکھ نہیں پاؤ گے، دائیں میرا کہاں گیا، بائیں والا کہاں گیا، انشاءاللہ سب جنت میں مزے لے رہے ہوں گے، میں دنیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سہارا لکڑی کا، کھانے پینے کا محتاج، پیشاب پاخانے کا محتاج ہو چکا ہوں۔ اس وقت لگے گا کہ نہیں، اتنا سال نہیں جینا تھا، اس کا بھی خیال کیجئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ عاشورہ کے دن یہودی عید بھی مناتے تھے، اپنے گھر کی خواتین کو بناؤ سنگار اور زیورات بھی پہناتے تھے۔ ہمارے نبی نے وہ نہیں کیا، آپ نے صرف روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عید بھی نہیں منائی اور آپ نے خواتین اسلام کو بناؤ سنگار کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ آج برعکس ہے، آج آپ دیکھتے ہو یہ فلسطین، کبھی اور موقع ملا تو آپ کو پوری فلسطین کا جو ہے نا آپ کو بیان کروں گا۔ ایسا ہی نہیں ہوا ہے۔ یو ایس میں مندر بنا ہے، اب اگر آپ زندہ رہے یا آپ کے بچے زندہ رہے تو وہ بھی دعا کریں گے۔ ابھی تو شروع ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ فلسطین کے مسلمان بہت ہی پریشان ہیں، یہودیوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج سے نہیں، کئی پرانا واقعہ ہے یہ۔
ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی ایجاد کردہ بنائی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال مت کرو. آپ کولڈ ڈرنکس جو ہے کوکو کولا کمپنی اور اس طرح جو ہے KFC جو ہے چکن کا, کچھ کپڑے کا جو ہے ان کا ہی ہے, یہ جو صابن ہیں ڈو صابن, یہ اور بہت ساری چیزیں آپ کو پوسٹر میں مل جائیں گے کہ یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزیں, ان کا استعمال مت کرو. اگر آپ دکھا رہا ہے وہاں اس میں پوسٹر میں کہ آپ جا کے خرید رہے ہو, وہ آپ کے پیسے سے بم گولی خرید رہا ہے اور خریدنے کے بعد ہمارے ہی مسلمان بھائیوں پہ حملہ کر رہا ہے, تو گویا کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ان کی بنائی ہوئی چیز خرید رہے ہیں اور ہمارے ہی پیسے سے وہ بم بارود خرید کر ان پہ حملہ کر رہے ہیں. بہت اچھی سوچ ہے, الحمدللہ. آپ مخالفت کیجئے, آپ ان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال مت کیجئے, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخالفت کرنے کے لیے کہا ہے, اور یہ مخالفت یہ ہوگی کہ عاشورہ کا روزہ تو رکھیں لیکن 9 کبھی رکھیں, یہودیوں کی مخالفت کے طور پر, کہ یہودی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا, ہر بات پر ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے تھے. کہا داڑیاں رکھو, خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو. آج ہم پوسٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کولڈ ڈرنکس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آج ہم مختلف چیزوں کے چیزیں. اپنا چہرہ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے بال کو رنگو, سفید کیوں چھوڑے ہوئے ہو, اسے رنگو. یہ بھی مخالفت ہے. تو یہ بھی مخالفت ہے کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو. یہاں تو سلسبیل چل رہا ہے, کھچڑا بنائے جا رہے ہیں, نہ جانے یہ غم ہے کہ خوشی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. روزہ رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو. سر سے لے کے پاؤں تک آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ہر قدم اٹھ رہا ہے وہ قدم گناہوں کی طرف جا رہا ہے, ہمیں احساس تک نہیں ہے. رات کو کھراٹے لے کے سو رہے ہیں, تہجد گزاری نہیں, وہ تو چھوڑیے, فجر کی نماز نہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے ہوئے ہیں. میرے بھائیو, اس ماہ محرم الحرام کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد سب سے افضل اور بہتر روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. اب آپ بتائیے, ذوالحجہ کا مہینہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. ذوالقعدہ کا, شوال, رجب اور باقی مہینے, تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کی طرف نسبت کی. جیسے جتنی بھی مساجد ہیں دنیا کے اندر, تمام مسجدیں کن کے گھر ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. سب مسجد اللہ کا گھر ہے, لیکن بیت اللہ, خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا. اس کی اہمیت کی بنا پر تمام اونٹنیاں اللہ ہی کی اونٹنیاں ہیں, اونٹ اور اونٹنیاں. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر چٹان پھٹ کر جو وہاں سے گابھن اونٹنی نکلی تھی, اللہ نے کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. اہمیت کی بنا پر کہا. تو اس مہینے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, آپ سمجھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے یہ. سفر, رجب, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ,
یہ تمام مہینے بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں، لیکن خصوصی طور پر محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف یہ اس مہینے کی اہمیت ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو بات الگ ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ماہ محرم الحرام میں الحمدللہ ابھی ہیں، اور ایک سنہرا موقع ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اپنے مہینے میں داخل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ایک موقع دیا ہے سدھرنے کا، سنورنے کا، تو ہم کیوں نہ سدھریں؟ کب سدھریں گے؟ آج کل کے چکر میں قبرستان بھری پڑی ہے، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ جمعہ سے نماز شروع کروں گا، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب محرم کے مہینے عاشورہ کا روزہ رکھ کر اپنا نئے سفر کا آغاز کروں گا، نہیں، چلے گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے، یہ سنہرا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر گزاری کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے مہینے میں داخل کیا ہے۔ لہذا اس مہینے کی اہمیت کو جاننے جب، تو پھر آپ یہ کریں کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، تب آپ سچے معنی میں فلسطین کے مسلمانوں کے ہمدرد کہلائیں گے، ورنہ آپ جیسے سردرد کے دنیا بھری پڑی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوں۔ ایسا بہت آیا گیا، بہت آئے، ہمدردی دکھلائے، بے نمازی روزہ خور آدمی آج فلسطین کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے سیاست کا جو ہے اسے یوز کر رہے ہیں، ہمیں اس سے دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کو ایک مسلمان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں الحمدللہ تمام دنیا کے مسلمانوں سے محبت ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے بھی محبت ہے، ہمیں دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور انہیں ان مصیبتوں تکلیفوں سے نجات دے گا۔ لیکن اگر ہم حقیقی معنوں میں ان کا ہمدرد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں 9 محرم کا روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کر کے ہمیں ان کا ہمدرد بننے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اور روزہ رکھنے سے کیا ہے؟ فائدہ ہمارا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 1 سال ہمیں یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے کب گناہ کیا کب نہیں کیا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرہ گناہوں کو، اور کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کو سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں اس ماہ محرم الحرام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم اس ماہ محرم الحرام کی حرمت کی پاسداری کرنے والا بنا، ان کی پامالی کرنے والا نہ بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو اس دنیا کے اندر نہیں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، کافر و مشرک یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ان مصیبتوں اور اذیتوں سے تو نجات دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں الہ العالمین تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان له قلب والقى السمع وهو شہید۔